بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ محترم سامعین کرام، آج مجھے جس عنوان پر بات کرنے کا موقع ملا وہ ہے دینی تعلیم میری ترجیح کیوں۔ حضرات مکرم، دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کو پستیوں سے نکال کر عروج کے تخت پر جلوہ گر کر دیتی ہے۔ ایک ایسا راز جس کے پڑ لگا کر انسان فضائے نیلگیوں کی پنہائیوں میں محو پرواز ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی خوبی جس کی بدولت ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی انسان کے قدم چومنے کے لیے بےتاب نظر آتی ہے۔ یہی تعلیم اپنے طالب کے قدموں تلے نورانیوں کا پر بچھواتی ہے۔ ایک ایسا ہتھیار جس کی بدولت انسان کا ذکر خیر افلاک کی بلندیوں سے گزر کر عرش بری کے پائے چھوتا دکھائی دیتا ہے، اور روح القدس اس کی تعریف میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب جہالت میں ڈوبے عرب نے اس تعلیم کو ترجیح دی تو انہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی گئی، حتیٰ کہ وہ چلتے زمین پر تھے لیکن ان کے قدموں کی چاپ رب کی جنتوں میں سنائی دیتی تھی۔ اب آپ پوچھئے کہ دینی تعلیم کو ترجیح دینے کی آخر کیا وجہ ہے؟ حضرات ذی وقار، دینی تعلیم میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ مزدوری بت علیہم الذلۃ والمسکنہ سے نکل کر کنتم خیر امتن میں داخل ہو سکوں۔ دینی تعلیم میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں ثم رددناہ اسفل سافلین سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صف میں کھڑا ہو سکوں۔ دینی تعلیم میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں وارث انبیاء بن سکوں۔ دینی تعلیم میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں راہ فردوس بنوں۔ حضرات میں اس تعلیم کو ترجیح کیوں نہ دوں جسے یاد کرنے سے دعائے مصطفیٰ ملے؟ نذر اللہ امرأ سمع مقالتی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، جس کو سمجھنے میں پروانہ بھلائی ملے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں فقاہت عطا فرما دیتے ہیں، جس کی تحصیل پہ میں بدر کامل بنوں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ۔ اور بلا شبہ عالم کی عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے کہ چور ہی کے چاند کی سب ستارہ پر ہوتی ہے۔ حضرات یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ اس تعلیم کی ترویج سے پہلے کائنات کے رگ و ریشہ پر، گلچن حیات کی ہر برگ بار پر، صحرائے عرب کی خار پر ظلم و تشدد رقص کر رہے تھے۔ تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل چکا تھا، قتل و غارت عام تھی، صنف نازی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ ہر برائی اس معاشرے میں مضبوطی سے قدم جمائے بیٹھی تھی، جس کے نتیجے میں دینی تعلیم اپنا اثر دکھاتی چلی گئی، بیگانوں کو اپنا بناتی چلی گئی، دکھیوں کو سکھ پہنچاتی چلی گئی، غلاموں کو آزاد کراتی چلی گئی، ظلم سے نجات دلاتی چلی گئی، محبت کا دیپ جلاتی چلی گئی۔ وما توفیقی